سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ وآتوا النساء، اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً خوش دلی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ راضی ہوں، لکم تمہارے واسطے چھوڑنے پر، عن شیئن کچھ حصہ، منہ اس مہر کا، نفساً اپنی جانب سے، فَكُلُوهُ تو تم کھا لو اس کو، ہنیئا مریئا رچتا پچتا، ولا تؤتوا السفہاء اور نہ دو بے وقوفوں کو، اموالکم التی اپنے وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزی کا سہارا بنائے، وارزقوہم فیہا اور کھلاتے رہو تم ان کو، فیہا اس مال سے، وکسوہم اور پہناتے رہو ان کو، وقولوا لہم اور ان سے کہو قولا معروفا بھلی بات، وآتوا النساء صدقاتہن اور دے دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر، نحلتاً خوش دلی سے، فإن طبن لکم پھر اگر وہ راضی ہوں تمہارے واسطے چھوڑنے پر، عن شیئن کچھ حصہ، منہ اس مہر کا، نفساً اپنی جانب سے، فَكُلُوهُ تو اس کو کھاؤ، ہنیئاً ذوق و شوق سے، مریئاً سیر ہو کر، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اور بے وقوفوں کو نہ دو، اموالکم اپنے وہ مال، جعل اللہ لکم قیاما کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے قیاماً روزی کا سہارا بنائے، وارزقوہم فیہا اور اس مال میں سے ان کو کھلاتے رہو، وکسوہم اور ان کو پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے بھلی بات کہو۔ اس سے پچھلی آیت میں یتیم بچیوں کے بارے میں خصوصی طور پر حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک مت کرو، کہ نکاح بھی کر لو، ان کا مال بھی ہڑپ کر لو، مہر کم مقرر کرو، ایسا معاملہ ان کے ساتھ مت کرو۔ اور پھر اس ضمن میں مسلمانوں کو 4 نکاح تک کی حد بندی بھی ذکر کر دی کہ 4 سے تم شادی کر سکتے ہو، اور صرف یہ جواز کی حد تک بتلایا ہے، لازم نہیں ہے۔ اور پھر اس شرط کے ساتھ اس کو رکھا، اس شرط پر اس کو مشروط کیا گیا کہ اگر تم ان کے درمیان مساوات اور برابری کر سکو تو پھر کرو، بصورت دیگر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو، اور باندیاں رکھ سکتے ہو، اور باندیوں کی نہ تو کوئی حد مقرر ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی خاص قسم کی مساوات ان کے درمیان قائم کرنا، یہ بھی شریعت میں نہیں ہے۔ آج کے اس درس میں خصوصی طور پر تو انہی بچیوں کا تذکرہ ہے جو یتیم رہ گئی اور ان کو وہ پرورش میں آ گئی، اپنے چچا زاد بھائی کی پرورش میں آئی، تایا زاد بھائی کی پرورش میں آ گئی، اب ان سے نکاح کرنا ہے تو وہ بھی اور دیگر خواتین بھی جن سے تم نکاح کرو تو حق مہر جو ہے ان کا وہ ادا کر دو خوش دلی کے ساتھ۔ اور حق مہر جو ہے یہ
شریعت کی طرف سے لازم حق ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ یہ ادا کیا جائے۔ اور اس ضمن میں پہلے بھی باتیں ہو چکی، سورہ بقرہ میں بھی مہر کے سلسلے میں چند آیتیں گزری ہیں، یہاں بھی اسی مہر کا تذکرہ ہے۔ مہر کی جو مقدار ہے اس میں فقہا کا آپس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ مہر کی کوئی خاص کم از کم مقدار بھی مقرر نہیں، جو بھی مہر مقرر کر لیا جائے، چاہے تو ایک لپ ہو گندم کی، کھجور کی، اس پر راضی ہو جائے، ایک دو پیسے پر اگر عورت راضی ہو جائے تو وہ بھی بس حق مہر ہے۔ البتہ فقہائے حنفیہ کے ہاں کم از کم مہر کی جو مقدار ہے وہ 10 درہم ہونی چاہیے، کم از کم مقدار 10 درہم یہ مہر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور 10 درہم موجودہ اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ 2 تولہ چاندی بنتی ہے، اور وہ چاندی کا ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ سے پوچھ کر کے کم از کم اتنا مہر لازمی مقرر کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہہ دینا 35 روپے حق مہر شرعی ہے اور یہ ہے شرعی ہے، ایسی کوئی حقیقی بات نہیں، کم از کم 10 درہم، ہاں زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ البتہ اس سلسلے میں اتنا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے کہ شوہر کی حیثیت کے مطابق حق مہر مقرر کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے جو حق مہر مقرر کیا ہے اس کی مقدار جو ہے وہ 500 درہم سے زیادہ نہیں، 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں فرمایا۔ البتہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح چونکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے کروایا تھا تو خود ہی حق مہر مقرر کیا تھا 4000 درہم، لیکن وہ ادائیگی بھی خود ہی اسی نے کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حق مہر دیا ہے وہ 500 زیادہ دیا ہے، البتہ مقرر نہیں ہے کہ کتنا ہونا چاہیے۔ اور پھر حق مہر یہ لازم حق ہے، ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ آخرت میں باز پرس ہوگی۔ اور یہ حق مہر کوئی اس لیے نہیں ہے کہ عورت کو بندے نے خرید لیا ہے اب وہ اس کی کوئی زر خرید ہو گئی، ایسی بات بھی نہیں۔ یہ اس ذریعے سے اعضائے مستورہ کا بھی آدمی مالک نہیں بنتا، البتہ اعضائے مستورہ سے فائدہ اٹھانے کی اس کو اجازت ہو جاتی ہے اس حق مہر کے نتیجے میں۔ یہی وجہ کہ اگر کوئی آدمی حق مہر ادا نہیں کرتا تو خاتون کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس آدمی کو اپنے سے فائدہ اٹھانے سے روک دے، کہ حق مہر جو ہے یہ لازمی حق ہے۔ اسی لیے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ ادا کر دو، دے دو عورتوں کو ان کا حق مہر، نحلتاً خوش دلی سے، طیب خاطر سے، خوشی طبع سے ان کو ادا کر دو، اس کو اپنے اوپر کوئی تاوان مت سمجھو، تاوان نہیں، یہ لازم حق ہے، تم نے ادا کرنا ہی ہے اور خوش دلی کے ساتھ اس کو ادا کرو۔ صدقات جو ہے یہ مہر کو کہا جاتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے صدقہ، وہ خیرات کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ، وہ تو سختی کے معنی میں آتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے، صدقات دال کے اوپر جب پیش رہے گی اس کا معنی ہوتا ہے مہر۔ تو یہ مہر کیا ادا کرنا یہ عام عورتوں کے لیے بھی اور خصوصی طور پر جن بچیوں کا تذکرہ پیچھے ہوا، یتیم بچیاں، ان کے لیے خصوصی طور پر حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو ان کا حق مہر ادا کر دو۔ ہاں اتنی اجازت ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خواتین، وہ بیویاں خود سے طیب خاطر سے، خوش دلی سے اگر اس مہر میں سے کچھ حصہ معاف کر دیں، واپس کر دیں، ادا کر دیں تو ٹھیک ہے، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتی تو ان کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور معافی کی جو صورت بنا لی جاتی ہے کہ جی معاف کر دو تو معاف کر دیا، کیونکہ رسم و رواج ہمارے ہاں بہت زیادہ ان کا شیوع ہے اور بہت زیادہ رائج بھی ہوئے
اس لیے عام طور پر خواتین کا حق مار دیا جاتا ہے. بھائی ہوتے ہیں وراثت میں حق نہیں دیتے کہ بہنیں ہیں تو بہنیں جب مجمع میں آتی ہیں تو بھائی کا چہرہ دیکھ کر کے چلو ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، اوپر سے تو معاف کر دیا. اصل جو معافی ہے وہ اس صورت میں ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے حق مہر مقرر کیا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا دو. اب اس کی مرضی ہے واپس تمہیں دے دیتی ہے تو فبیا لے لو واپس، کچھ اس میں دے دیتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، سارا دے دے تو بھی اس کی مرضی، وہ خود اپنے استعمال میں لائے یا کسی اور کو دے دے وہ اس کی مرضی ہے. یعنی اس کو تصرف کا مالک بنا دو، رجسٹری ہاتھ میں پکڑاؤ، یہ لو بہن تمہارا حصہ ہے وراثت میں. پھر اگر بہن واپس دیتی ہے بھائی کو تو سمجھا جائے گا کہ واقعی خوش دلی سے دے رہی ہے، ورنہ یوں مجمع میں اور بلا کر کے جرگے میں بلا کر کے بہن سے کہا جائے تو پھر کوئی بہن بھی ایسی نہیں ہے جو وہاں آپ کو کہے گی جی مجھے دے دو. تو یہ ہے وراثت میں. اور دیگر جو عورت کا جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی خوش دلی کے ساتھ کرو. ہاں اگر وہ معاف کر لیں فَكُلُوهُ تو اس کو کھا لو. کھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس صرف کھانے میں استعمال کر سکتے ہو، یہ ہے کہ اگر وہ کھانا چاہتے ہو تو کھا لو. اگر آپ نے ایک مکان مقرر کیا ہوا تھا مہر تو وہ واپس کر دے تو اس کو رہائش کے طور پہ استعمال کر لو، ضروری نہیں کھانا، یعنی اپنے استعمال میں لے کر کے آ جاؤ. اب وہ جب استعمال کرو گے نا، جب خوش دلی کے ساتھ دے گی تو فرمایا کھاؤ اس کو رچتا پچتا. رچنا پچنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ طبیعت کے لیے خوشگوار بھی ہے، اچھی بھی ہے، موافق ہے اور آرام سکون سے اندر جا بھی رہی ہے. اور پچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ ہضم بھی ہو جائے اور ہضم ہو کر کے آپ کے جسم کا حصہ بنے اور قوت کا باعث بنے. اس کو اسی لیے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہنیئم مریئا رچتا پچتا. اس کو کھا لو. چونکہ کھانے کا تذکرہ ہوا تو اب تمہارے لیے بالکل حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو اور یہ تمہارے لیے ہے. اب اس کو آپ جس طرح چاہو استعمال میں لے آؤ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ یہاں مالی جو ایک حق ہے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ اور بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو. بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو. مال وہ چیز ہے جعل اللہ لکم قیاما جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے روزی کا سہارا بنائے ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رئیس المفسرین وہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سفہاء سے مراد ہے عورتیں اور بچے، کہ عورتیں فطرتاً کم عقل ہوتی ہیں اور بچے نادان ہوتے ہیں، کہ بچے اس کو کھیل تماشے میں اڑا دیں گے، عورتیں اپنے فیشن میں اس کو اڑا دیں گی. اس لیے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں کو اپنا مال ان کے قبضے میں مت دو، یہ کہ وہ پھر اڑا دیں گے. یہ مال جو تھا جو تم نے کمایا ہے اچھے طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے، تو اب یہ تمہارے لیے ایک روزی کا سہارا ہے، تم اس سے روزی حاصل کرو، کھاؤ پیو. لیکن تم نے جب یہ مال بچوں کے سپرد کر دیا تو اب ظاہر سی بات ہے خود پھر ان کے کیا ہو جاؤ گے؟ محتاج ہو جاؤ گے. اسی لیے شریعت میں زندگی کے اندر وراثت کو تقسیم کرنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. اس کو پسند کی نظر سے نہیں دیکھا گیا کہ زندگی میں بندہ بیٹھے اور بیٹوں کو بلائے چلو بھائی آؤ یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، پھر ہر ایک سے ہاتھ پھیلاتا پھرے گا، مانگتا پھرے گا، ان کا محتاج ہوگا. یہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کرو. تو مال جو انسان کو اللہ نے دیا ہے اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. پیچھے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ مال دے کر کے آزماتا ہے کہ یہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور اسی طرح مال کبھی کبھی سرکشی کا باعث بن جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے لیے ایک یعنی تکبر کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. سرکشیوں اور پتہ نہیں کہاں کہاں آدمی اس کو صرف کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ایک مال وہ ہے کہ جو آدمی نے حلال طریقے سے کمایا، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعم المال للرجل الصالح
مال واہ واہ ہے نیک آدمی کے لیے کہ وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے تو مال بہت اچھی چیز ہے، بڑی نعمت ہے کہ انسان کسی اور آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے باز رہتا ہے اور اپنا گزر اوقات اس سے کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اس مال کی کیا کرو، قدر کرو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اضاعت المال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مال کو یوں ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ لہذا مال کو ایسی جگہوں میں صرف کرنا یہ مال کا ضیاع ہے کہ جو شریعت میں درست ہی نہیں۔ قبر کو پکا بنا لینا، اوپر اس کے گنبد بنا لینا، چادریں چڑھاوے، قوالیاں اور یہ اور وہ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ فضول رسموں میں مال جو آدمی خرچ کرتا ہے یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے اس کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا۔ تو مال کو ضائع کرنے سے روکا گیا، فرمایا کہ مال کو ضائع مت کرو۔ اس لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک وہ آدمی ہے کہ جس کی بیوی بد کردار ہے اور وہ نہ تو اس کو سمجھا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے اور اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسا آدمی دیوس سمجھا جاتا ہے کہ نہ اس کو جدا کر رہا ہے نہ اس کی اصلاح کر رہا ہے، ایسی عورت کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فرمایا وہ آدمی جو اپنا مال بے وقوفوں کے سپرد کر دے، یعنی اپنا مال ضائع کر دے، یوں بے وقوفوں کے حوالے کر دے اور وہ بے وقوف اس کو غلط جگہ پہ جا کر کے صرف کرتے پھرے۔ تو یہ کہ مال کو ضائع کرنے سے بچانے کے لیے یہاں حکم ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت دو بے وقوفوں کو اموالکم اپنے مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جو اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنائے ہیں، سہارے کا ذریعہ بنائے ہیں، روزگار کے طور پہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، لیکن یہ بھی نہیں کہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاؤ، اولاد کو کھلاؤ ہی نہیں، کھلانا ضرور ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس مال میں سے اپنی اولاد کو کھلاؤ، اچھا پہناؤ۔ وَاكْسُوهُمْ، پہناؤ بھی کھلاؤ بھی، یعنی ان کی ضروریات کا ضرور خیال رکھو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اگر وہ بضد ہیں، ابا جی دے دو، ابا جی حصہ دے دو، ضد کر رہے ہیں تو قولوا لہم، کہو ان سے قولا معروفا، بھلی بات، یعنی اب ددکارنا نہیں بلکہ بھلی بات کہہ کر کے ان کو سمجھاؤ، بیٹا یہ آپ لوگوں کا ہی مال ہے، آپ لوگوں کو ملے گا، فی الحال ہم اس کو تجارت میں لگائیں گے، نفع کمائیں گے، تمہارے ہی کام آئے گا، ہم نے کون سا ساتھ لے کر کے جانا ہے۔ اچھے طریقے کے ساتھ اپنے ان بیوی بچوں کو یوں سمجھا دیا جائے، یہ قرآن کا حکم۔ تو یہاں 2 حکم ارشاد فرمائے، عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو، خصوصی طور پر مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرو۔ نمبر 2 حکم یہ کہ بے وقوفوں کو اپنا مال دے کر کے اپنا مال ضائع نہ کرو، اسی لیے مال کو ضائع کرنے سے روکا گیا کہ مال اپنا کہیں ایسی جگہ پہ صرف مت کرو کہ جہاں پکی بات ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا آدمی تو شیطان کا بھائی ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللهم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طیبا واسعا وشفاء من كل داء، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا رب۔